بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم مشاہدین، بارک اللہ فیکم۔ آج 14 رجب 1447 ہجری اور نصارہ کی جو تاریخ ہے 4 جنوری 2026 بروز اتوار، اور ابھی تقریباً 10 بج رہے ہیں صبح کے، جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور جو جنوبی ہند کا ایک عظیم جو دینی مدرسہ ہے، سال میں متعدد مرتبہ وہاں سے ایک وفد علاقوں میں جاتا ہے، متعدد علاقوں میں دعوت و تبلیغ کی غرض سے، اداری کی طرف سے۔ تو یہ بھی ادارے کا ایک وفد ہے الحمدللہ، جس میں ہمارے عزیز شیخ سفیان محمدی حفظہ اللہ بھی ہے۔ تو ہم لوگ بنگلور سے تیماپور کے لیے نکلے ہیں، اور یہ یادگیر ہے۔ جب ہم لوگ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پڑھتے تھے تو یادگیر، رائچور اور یہ تیماپور اور مانوی بھی قریب ہے نہیں، تو قرب و جوار کی کم و بیش ہمارے 50 کے قریب جو ہے ساتھی معاصرین میں سے ہیں، کم و بیش 50 یا 30 سے 50 کے درمیان۔ تو دوسری مرتبہ یادگیر آنا ہوا۔ یہ مسجد حمزہ ہے الحمدللہ، مسجد حمزہ اہل حدیث۔ اور یہاں ہماری مسجد کے جو ذمہ داران میں سے ہیں، یعنی متعلقین میں سے، ہمارے صادق صاحب عمری کب کے فارغ ہیں؟ ہم جامعہ دارالسلام عمر آباد کے 2014 کے فارغ ہیں۔ اور ہمارے عبدالرزاق صاحب، ان سب کی یہ بکرے ہیں جو کسب کے لیے، تجارت کے لیے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ جب میں ادھر آیا، یہ منظر دیکھا میں کہ یہاں پر بکریاں پال رہے ہیں فروخت کرنے کے لیے، اور ان کی تجارت ہے، ان کی معیشت ہے۔ اور یادگیر یہ جو علاقہ ہے، آپ گوگل میپ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، یہ ملکی سطح پر قادیانیوں کا مرکز ہے، یعنی ان کے مراکز میں سے ایک مرکز ہے، اور تقریباً 1 صدی سے قادیانی یہاں پر جو ہے ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمانوں پر انہوں نے کام کیا ہے، نصر اللہ علیہ السلام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے فضل و کرم سے اہل اسلام نے اچھی مزاحمت کی الحمدللہ، خاص طور پر جماعت اہل حدیث سے جڑے ہوئے جو علماء ہیں، ذمہ داران ہیں، بڑی حساسیت کے ساتھ کام کیا الحمدللہ۔ مجھے ایک بات یہ بتانی ہے ان بکریوں کو سامنے رکھ کر کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھی معیشت ہے جو ہمارے عبدالرزاق صاحب کی بکریاں ہیں۔ اس کا بہرحال اہتمام اگر کوئی کر سکتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب بدل الخلق میں، السکینہ فی اہل الغنم۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک مسئلہ معیشت کا ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی جو سنن ابن ماجہ ہے، اس کی کتاب التجارات ایک نظر ڈال لیجئے، اس میں باب الصناعات وغیرہ کے تحت اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی ام ہانی ہیں رضی اللہ عنہا، ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتخذی غنما فإن فیہا برکہ، بطور معیشت کے، بطور یعنی زندگی کے گزران کے لیے اس کا اہتمام کریں، تو کہا کہ اس میں برکت ہے، کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس جانور سے متعلق اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بکروں سے متعلق، یہ بھی سنن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث ابن عمر اور ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے رضی اللہ عنہ، حدیث صحیح ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ تعالی، کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الشاۃ من دواب الجنہ، الشاۃ، اس کا معنی علماء نے یہ بتایا کہ یعنی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں عام طور پر قربانی دی جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت حاصل ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے مناسبت سے، عقیقہ کی مناسبت سے اس کی قربانی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے جنت ملتی ہے۔ اس کا یہ ایک معنی بتایا اہل علم نے، اللہ اعلم۔ اچھا، یہ ایک بات رہی۔ جو بہت ہی اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ کہ ہماری ملکی سطح پر اللہ تعالیٰ ہماری ہر پہلو سے حفاظت فرمائے۔ یہ قادیانیت کا مرکز ہے یادگیر،
اور ہمارے جماعت اہل حدیث کے علماء ذمہ داران نے بہت محنت کی اس سلسلے میں، اور اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ تو ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، جو کام کی بات ہے۔ صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب الاجارہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی کی زندگی میں ایسا معاملہ رکھا ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے، کوئی نبی اس سے مستثنیٰ نہیں رہے ہیں۔ اسلوب ہی بتا رہا ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ صحابہ نے، اور ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر کے وقت میں ملاقات کی، تو وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نہیں دیکھے، مکے میں ابتدائی طور پر آپ سے واقف نہیں ہو پائے، صحابہ نے سوال کیا کہ وہ انت یا رسول اللہ، یہ مانا اس کا، اے اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی بکریاں چرائی۔ کہا کہ کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ، قراریط کسی علاقے کا اس کا نام نہیں ہے، جیسے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر کافی تفصیلی گفتگو کی ہے، ایک پونجی ہے، کیوں سمجھ لیجئے کہ بھئی روزانہ ایک 10 روپے 15 روپے 20 روپے میں نے بکریاں چرائی ہیں مکے میں۔ حد تک بات واضح ہو گئی؟ یعنی گویا کہ ہر نبی نے۔ اب یہ جو یادگیر ہے یہ قادیانیت کا مرکز ہے، اس تناظر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس تناظر میں یہ جو صحیحین سنن اربع کتب ستہ ہے، اللہ جزائے خیر دے مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ تعالیٰ کو، آپ نے اردو دنیا میں جو کتابوں کی جو قیمت بڑھائی ہے، قیمت سے مراد پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی اس کی خوبصورتی، اس کا ورق، اس کی جلد، اس کا حسن، یہ معنی، اس کا وزن جو بڑھایا یہ معنی میں، تو اس کی جو انہوں نے ایک مقام دیا اردو کتابوں کو الحمدللہ۔ تو مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ تعالیٰ کا جو مکتبہ ہے دارالسلام، اس کے تحت جو سنن اربع پر جو کام ہوا ہے، صحیح بخاری پر، صحیح مسلم پر، سنن ابن ماجہ، ابھی جس کی بات چل رہی تھی، مولانا عطاء اللہ ساجد جن کا 1 سال پہلے غالباً انتقال ہوا رحمہ اللہ تعالیٰ، گجران والا کے، ان کی تصویر بھی نشر ہوئی تھی، تبھی دیکھا تھا میں آپ کو۔ اور ایک طالب علم کو اردو جو مترجم ہیں ان سے بھی خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، بے نیازی ہرگز نہیں برتنی چاہیے، اس میں بھی بہت سارے فائدے ہی فائدے رہتے ہیں الحمدللہ، صرف احمد الناس کر کے چھوڑ دینا نہیں چاہیے، طلبہ باقاعدہ فائدہ اٹھائیں اس سے۔ تو مولانا عطاء اللہ ساجد رحمہ اللہ تعالیٰ، جب میں نے ان کو پڑھا تھا تو اس وقت وہ باحیات تھے، اب آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ گجران والا کے ہیں، وہ زیادہ خبیر ہیں اپنے ملک سے متعلق، اس قضیے سے متعلق۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس کا سن ولادت ہے 1830 اور سن وفات ہے 1908۔ مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کی دور کا ہے، اس وقت پیدا ہوا، اور ان کی وہ پیداوار بھی ہے، وہ انہوں نے کھڑا کیا اس کو۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دیکھو بصیرت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو معلوم ہو جاتا کہ جو ہے 1947 میں یہ ملک آزاد ہو رہا ہے، تو انگریزوں کا کبھی وہ پیچھے نہیں پڑتا، وہ پھر وہ حق پر قائم رہتا کہ بھی چند دنوں کے بعد تو ہم کو ہی غلبہ ملنے والا ہے، جیسے عام علماء حق کی جو پذیرائی ہے۔ تو چند دنیا کی وجہ سے 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہو رہا ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 1948 کو سرگودا میں، فاتح قادیان بلکہ فاتح ادیان، اور یہ 1908 میں انتقال ہوا۔ انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، کچھ منصب کے لیے، اس کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ بھی ملک آزاد ہو جائے گا چند سالوں کے بعد، اور پھر جو ہے مطلب اگر میں حق پر رہتا تو میں مسلمانوں کا امام ہوتا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کچھ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو مولانا عطاء اللہ ساجد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے، واضح ثبوت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی، جھوٹا انسان ہے، جھوٹا نبی کیا، نبی کا نہیں بولنا چاہیے، جھوٹا انسان ہے، وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، چاہے جائے کہ نبی، وہ کذاب ہے۔ وہ کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے، اور اس نے زندگی میں کبھی بکریاں نہیں چرائی، اس نے زندگی میں کبھی بکریاں نہیں چرائی اس نے، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی اب ایک مسلمان کے لیے، اور قادیانی جو اپنے آپ کو ہمارے درمیان رہتے ہوئے قرآن اور حدیث
ہی کہتے رہتے ہیں، حدیثوں سے ہی استدلال کرتے رہتے ہیں، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی بکریاں نہیں چرائی، اس کی زندگی میں کبھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. تو پھر اس اعتبار سے وہ بھی ایک دلیل ہے، وہ بھی ایک واضح دلیل ہے. دلائل تو دلائل ہے ہی، پل پل جو ہے اس کی زندگی کا حصہ بتا رہا ہے کہ وہ جھوٹا انسان ہے، وہ نبی ہے ہی نہیں. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اس نے کبھی بکریاں نہیں چرائی ہیں. بات واضح ہو گئی. رضا خیر دے ہمارے صادق صاحب کو، ہمارے عبدالرزاق صاحب کو، ہمارے عزیز شیخ سفیان کو، ہمارے مستقیم صاحب، جو بھی جماعت کے لوگ یہاں پر ہیں. آج جیسے ہی ہم لوگ صبح میں پہنچے، یہ بکریاں کا منظر دیکھا میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک یہ فکر آیا کہ میں اس پر کچھ بول دوں، کیونکہ یہ ایسے ہی مواقع پر یہ بھی ایک دعوت و تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، تاکہ لوگوں کے مطلب یعنی سدھرنے کا ایک موقع ملے، اور عامت الناس سنے گی ان باتوں کو تو متوجہ ہوگی انشاءاللہ کہ ہاں بھائی اس نے تو کبھی بکریاں نہیں چرائی ہیں، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، تو پھر کیا معاملہ ہے اس کا. یا تو کم از کم کھوج کریں، بکریاں چرائی کے دیکھیں، تو بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر قائم رکھے، اور دین حق پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثبات قدمی عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم.